السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بسنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم حضرات علماء اکرام اور عمائدین شہر اور اس مدرسے کے ہمارے حضرت محتمم صاحب اور نام بنام ہمارے جتنے اکابر علماء تشریف فرما ہیں، اور معزز ساتھیوں، نوجوانان ملت اور پردہ نشین خواتین، بڑے ہی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، ہم لوگوں نے آج کے دن سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں روانہ فرمایا اور جس قرآن اور زندگی کو دے کر آپ کو دنیا میں روانہ فرمایا، اس سلسلے میں کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ایک سے ایک الحمدللہ مقررین ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ ابھی اس سے پہلے خطیب صاحب کا بھی خطاب سن رہے تھے، ایک اور بڑے خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے جو ہمارے علاقے کے ہیں، اور پھر حیدرآباد سے بھی ہمارے محترم تشریف فرما ہے۔ تو ان لوگوں کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کا بولنا یا باتیں کرنا ایک نادان بچے کی طرح ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس کو کیوں بٹھا دیا، ہمارے لیے سر کا درد ہو گیا۔ بس میں ایک ہمارے بڑوں سے سنا ہوا سبق ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں، سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سبق کو بار بار پڑھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ایک تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہی ہے جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، اللہ کے نبی کو نبی مانا ہے، محمد رسول اللہ کو بحیثیت رسول ہونے کے تسلیم کیا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی
للمتقین۔ قرآن مجید کو اللہ نے اتارا اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں رتی برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سراپا یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہبری کے لیے اور انسانوں کی زندگی کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے اتارا۔ ایسی کتاب اس سے جائے کہ اس کے اندر شک کرے، شبہ کرے، ایسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور یہ کس کے لیے اتارا؟ جن کے دلوں میں خدا کا خوف موجود ہو، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی، کون ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو۔ تو معاملہ ہے کہ ایمان اور تقوی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ تقوی کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر تقوی نہیں۔ ہر ایمان والے کے دل میں خدا کا خوف کا ہونا ضروری ہے، ہر متقی کے دل کے اندر خدا کی ذات کا یقین ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اللہ سے ڈرے گا جبکہ وہ اللہ کے کامل ایمان اپنے اندر پیدا کیا ہو، خدا کی ذات کا بھروسہ پیدا کیا ہو۔ اسی کی بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں والا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ یہ نبی کی محبت کے عین تقاضے کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موڑ پر انسانیت کو مخلوقات سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف متوجہ دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غلام احفظ اللہ احفظک، تاکہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی تو اگر حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنے کا دروازہ مخلوق سے نہیں ہے۔ مخلوق کی بنیاد پر اگر دروازہ تیرا مانگنے کا کھل جائے گا، پھر خالق کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ تیری ذمہ داری ہے کہ سارے مخلوق سے ہٹ جا اور ساری مخلوق سے کٹ جا، مانگنے کی بنیاد پر صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگ لے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر علماء مفسرین نے بیان کیا کہ ایاک نعبد، پہلے اللہ نے اس کو استعمال کیا ایاک نعبد کہ بندہ یوں کہے کہ اللہ میں تیری ہی بندگی کروں، لیکن یہ ہے کہ غلامیت کا توق اپنے گردن میں ڈال کر خدا کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے کہ میں تیری بندگی کرنے والا ہوں۔ ایک انانیت کی صفت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آگے کی جملے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی قدم فرما دیا، بندے کی زبانی اقرار کروایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ بندگی تو کر رہا ہوں لیکن مدد تیری ہی بنیاد پر ہے، تجھی سے مدد حاصل کروں گا۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو سب سے پہلا جو پیغام عطا کیا ہے وہ یہ کہ ساری مخلوقات سے ہٹایا، صرف اللہ سے اپنا بندوں کا تعلق جوڑ دیا۔ براہ راست بندہ اللہ سے لینے والا بن جاوے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، کسی کی طرف توجہ نہ کرے، کسی سے نہ مانگے، بس اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لے، اللہ ہی سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ ہے، بنیاد ہے۔ یہ ایمان اگر ہمارا درست ہو جائے گا تو پھر ساری چیزیں ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہے۔ نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ایمانیات کے لین کے اعتبار سے، عبادات کے لین کے اعتبار سے، معاملات اور معاشرت کے لین کے اعتبار سے، اخلاقیات کے لین کے اعتبار سے، ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ ایمان ہمارا درست ہو جائے، خدا کی ذات سے ہمارا تعلق
خدا کی ذات پر بھروسہ کامل طور پر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا جائے جس طرح کے بھروسہ پرندے اللہ کی ذات پر کر رہے ہیں۔ کیا اگر اس طرح کا بھروسہ تم کرو، اللہ تعالیٰ تم کو روزی ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے عطا فرمائیں گے جہاں سے تم کو ملنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، تمہارا حکمان تک نہ ہو۔ یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا انتظام کرنے والے ہیں، اللہ ہی اس کو روزی عطا فرمانے والے، اللہ رزاق عالم ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بندہ بھروسہ کرے گا، اللہ کی ذات پر یقین کرے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو روزی کا انتظام ایسے جگہ سے فرمائیں گے جہاں سے ملنے کا وہ گمان تک اس کو نہ ہو، اس کے خیال میں بھی پیدا نہ ہو، اور اس کے کسی لین کے اعتبار سے یقین کا دور کی بات ہے، گمان بھی پیدا نہ ہو کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے۔ ایک تو یوں فرمایا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزی عطا فرمائیں گے بغیر محنت کے اللہ اس کو روزی کا انتظام فرمائیں گے، اسباب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یا اور آگے بڑھ کر فرمایا بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ بس سبحان اللہ کہو اس کا پیٹ بھر جائے گا، سبب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب اس کے بھوک کو لانے والے اور بھوک کا دور کرنے والا، کہ اس کی طاقت دینے والا اور کمزوری دینے والے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ چاہیں گے تو طاقت کو کمزوری میں اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے والے ہیں۔ یہ یقین اللہ کی ذات پر کامل طور پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر فرمایا پہلے ساری چیزوں کی نفی کر دی جاوے، سارے اغیار کی نفی کر دی جاوے، اور معبودان باطلہ کا یقین اپنے دلوں سے نکال دیا جاوے، اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیا جاوے۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اپنے شان شان جو ہے درجات ان کے بلند فرمائے، اونچے جو ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ بولتے ہوئے بڑے مزے کے انداز میں فرمایا کرتے تھے، حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ مایا، کہ ہمارے اندر کی مایا بن جائے۔ وہ کیا مایا ہے؟ ایمان، یقین، یعنی اسباب سے انسان کا یقین نکل کر مسبب الاسباب پر کامل طور پر بھروسہ اتر جائے۔ دکھائی آنکھوں سے دے رہا ہے کہ دکان سے مجھے نفع مل رہا ہے، کاروبار سے مجھے نفع مل رہا ہے، بھینس سے مجھے دودھ مل رہا ہے، فلاں سے مجھے فلاں چیز مل رہی ہے، لیکن فرمایا اس کا انکار کیا جائے، اپنے دل سے ہی اس کا انکار کیا جائے، کامل طور پر اس طور پر اپنے دل کو سمجھایا جائے اور یقین بٹھایا جائے نہیں یہ دودھ دینے والی بھینس نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ دے رہے ہی تو پھر اس کے ذریعے سے مجھے مل رہا، اللہ اگر نہیں دے تو پھر مجھے دودھ نہیں ملے گا۔ لکھنؤ کے اندر ایک عالم دین تھے، تو ان کی کتابوں کی دکان تھی، دینی کتابوں کی دکان۔ عام طور پر یہ زمانہ بہت دینداری کا سمجھا جاتا ہے، دین پھیلا ہوا ہے، علماء کرام بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو گئے، لیکن پھر بھی دینی شعور لوگوں کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے اور اتنا میدان نہیں ہے۔ ابھی تو موبائل فون آنے کے بعد کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ کہاں ہے؟ ہر مسئلے کا حل بجائے کتاب میں تلاش کر کے نکالتے موبائل فون میں چیک کر لیا، اس کے اندر تلاش کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نفع ہو رہا ہے، لیکن آدمی کتابوں کی طرف کہاں توجہ دے رہا ہے؟ اب کتابوں کو کہاں خریدا جائے گا؟ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کتابوں کی دکان تھی، بارش بڑی زوردار ہو رہی تھی،
اب کیا کیا جائے؟ پہلے لوگ کتابوں کے خریدنے کے لیے کم آتے ہیں، اب بارش کے موسم میں کون کتابیں خریدنے کے لیے میرے پاس آئے گا؟ ارادہ کر لیا کہ چلو آج دکان کی چھٹی کر دیں، لیکن دوسرے مرحلے میں، دوسرے لمحے میں فوراً دل کے اندر یہ بات اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی، ارے روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین میرے دکان کو چلانے والے ہیں، مجھے چلانا نہیں ہے، میرا کام تو صرف دکان کھول کر بیٹھنا ہے، گاہکوں کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بارش کے موسم میں گئے، جا کر دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا جیسے روزانہ کمائی ان کی ہوتی تھی، بیپار ان کا ہوتا تھا، فرمایا آج کے دن بھی اسی طرح کا بیپار ہو گیا۔ یقین اللہ کی ذات پر، صرف فرمایا بیپاری، تاجر، ملازمت، کاشتکار، ہر آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر کہ میرا اللہ مجھے روزی دینے والا ہے۔ یہ یقین کے ساتھ بندہ چلے تو پھر اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے روزی کا انتظام فرمائیں گے۔ تو ایمان والے وہ جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اور جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر وہ اپنی تجارت میں، اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کریں گے جو کام ان کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا۔